السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بہت ساری دعا ہے میرے دل سے آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک آسان زندگی دے، ایمان سے بھری ہوئی، اور بہت سارے نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو دے، آمین۔ چلے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے۔ آج میں نے آپ کو بہت ہی دلچسپ بات بتانی ہے انشاءاللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب ہم آگے ہیں جز نمبر 5 پہ، اور جز نمبر 5 پہ سورۃ النساء پڑھی جا رہی ہے۔ سورہ النساء جو ہے النساء کا مطلب ہے عورتیں، اور اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں اور اسپیشلی خاص طور پر بیوہ عورتوں اور یتیموں اور وراثت کے اصولوں پر بات کی ہے، اور شیطان کا ذکر بھی آیا ہے۔ لیکن اس آیت پر جانے سے پہلے میرا دل تھا کہ میں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق یعنی انسان، جنوں اور فرشتوں کے بارے میں کچھ باتیں بتا دوں، تاکہ پھر جب ہم قرآن میں آگے جائیں گے تو آپ کو کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرشتے۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جن کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، روشنی سے۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ غلطی نہیں کرتے، اور یہ ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ان کو نہ کھانا چاہیے ہوتا ہے، نہ پینا چاہیے ہوتا ہے، ان کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، یعنی ان کے بچے نہیں ہوتے، ان کا کوئی جینڈر نہیں ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ کام مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کو دیے ہوئے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام کے ذمے پیغمبروں تک پیغام لانا تھا، نبیوں کے پاس پیغام لانا تھا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ بارش کے اور زمین میں جو خوراک ہوتی ہے اس کے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کے آنے کا اعلان جو سور پھونکنے سے کریں گے تو سور وہ پھونکیں گے۔ پھر موت کے فرشتے جو آتے ہیں وہ ہوتے ہیں، قبر کے فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ جو فرشتے لگے ہوئے ہیں جو ہمارے اچھے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ پھر جنت کے داروغہ جو فرشتے ہیں، دوزخ میں جو فرشتے پوائنٹ ہیں، پھر ہماری حفاظت کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ تو ہو گئی فرشتوں کی بات۔ ٹھیک، اب آتے ہیں جنوں پہ۔ جن اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو کہ دھوئیں کے بغیر جو آگ ہوتی ہے نا اس سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسموک لیس فائر کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے اگر موم بتی جل رہی ہو تو موم بتی جب جل رہی ہوتی ہے تو اس کے شعلے کے بالکل اوپر والا جو شعلے کا لاسٹ پارٹ ہوتا ہے نا، جو سب سے ٹاپ پر ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ بس اس طرح کی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں جن۔ اور جنوں میں فیملیز ہوتی ہیں، جن پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، یعنی وہ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جیسے ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ اور غلط راستے کے بارے میں بتا دیا ہے کہ کون سی بات اچھی ہوتی ہے، کون سی غلط ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے قیامت کے دن ان کا حساب بھی ہوگا۔ اب یہ بات ہے کہ شیطان بھی ایک جن ہے۔ سب جن مرتے ہیں مگر وہ نہیں مرے گا، وہ قیامت تک اس کی زندگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے دیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اب کیا ہوا کہ انسان کو، اب ہم انسان کی بات کرتے ہیں، انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیے، آدم علیہ السلام کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی اسی طرح سیدھا راستہ دکھا دیا اور برائی بھی بتا دی کہ یہ صحیح چیز ہے اور یہ غلط چیز ہے، اور اسی کی بیس کے اوپر قیامت کے دن انسانوں کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اب آپ ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا صحیح چیز کیا ہے اور غلط چیز کیا ہے، نہیں، یہ غلط بات ہوگی، کیونکہ ہر انسان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز پروگرام کر دی ہے۔ جیسے میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بری بات ہے اور سچ بولنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہوا نا کہ جھوٹ گندی بات کو آپ گندا سمجھتے ہیں اور سچ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آگ جو ہے اگر آپ ہاتھ اس میں ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا، لیکن اگر آپ کھانا پکائیں گے تو بڑا مزے کا کھانا بن جائے گا۔ تو یہ بھی تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آگ سے نقصان کیسے ہوتا ہے، اس کی برائی کیا ہے اور اس کی اچھائی کیا ہے، کہ وہ ہمارا کتنا بڑا کام کر دیتی ہے۔
تو اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی چیزوں میں بھی ہم کو صحیح اور غلط بتایا ہوا ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حساب کرے گا۔ اب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شیطان جو ایک جن تھا، وہ ظاہری طور پر بڑی عبادت کرتا تھا، اور یہ سب پر میرا روب ہو اور سب مجھے بہت اچھا سمجھے، یعنی شو آف کرتا تھا، اور یہ بھی بتاتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا تابعدار ہوں اور میں بڑی بات مانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ بیٹھ جائے کیونکہ وہ ڈیفرنٹ کام کرتا تھا، مگر اس کے دل کے اندر تکبر تھا اور برائی تھی، اور کسی کو آس پاس پتہ نہیں تھا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے شیطان کی برائی سامنے آ گئی، اور سب کو اس کی برائی پتہ چل گئی کہ وہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تابعدار اس لیے نہیں تھا کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننی تھی، بلکہ اس کو دکھاوا کرنا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور جیسے اللہ کی کوئی بھی نشانی ہم دیکھتے ہیں نا تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں، ہم جھک جاتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے کہا، فرشتے اور یہ شیطان بھی ادھر موجود تھا، کہ سب جھک جاؤ۔ تو سب فرشتے فوراً جھک گئے کیونکہ اللہ کا حکم تھا، مگر شیطان نے کہا میں یہ بات نہیں مانوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں مانو گے، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس نے ایک ہی بات کہی کہ میں نہیں اس کو سجدہ کروں گا، اور کیونکہ یہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اب کیا ہوا کہ اس کی نافرمانی اس کے دل سے باہر آ گئی، اس نے معافی بھی نہیں مانگی، یہ نہیں کہا کہ I'm so sorry، اور اوپر سے بہت بڑی تکبر والی بات کی کہ میں اس کو کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا، اور میں آدم سے بہتر ہوں۔ اگر آپ نے اس انسان کو پیدا کیا تو میں اس کو ضرور بھٹکاؤں گا، اور میں اس کو ستاؤں گا، اور میں اس کو تکلیف دوں گا، اور میں اس کو گمراہ کر دوں گا، اور بہت سی باتیں کرتا ہی چلا گیا۔ اس طرح اگر وہ اس وقت میں معافی مانگ لیتا تو کتنی آسانی سے بچ جاتا اور زندگی آسان ہو جاتی، لیکن اس نے ایک ٹھان لی کہ وہ قیامت کے دن تک انسانوں کو بھٹکائے گا۔ اس کے اندر نفرت بھری ہوئی تھی، اور وہ غصے میں تھا، اور اس کو حسد لگ گئی تھی، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے تو کچھ اس کے درجے میں کچھ کمی نہیں کی تھی، اس سے کوئی چھین کر آدم علیہ السلام کو نہیں دیا تھا، تو اس کو ایسی فیلنگز ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ اور اصل بات تو یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے باقی حکموں جیسا ایک حکم تھا جو اس کو مان لینا چاہیے تھا۔ اس نے کہا میں ان کو ضرور بھٹکاؤں گا، ان کو ضرور مشکل زندگی کی طرف لے کر جاؤں گا آسان زندگی سے۔ اب پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو شیطان سے بچنے کے لیے ہتھیار بھی ہاتھ میں دے دیے، یعنی پروٹیکشن کے لیے ان کو ٹولز بھی دے دیے، اور وہ کیا ہیں؟ دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، ہم تو نہیں نہ دیکھ سکتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیتے ہیں شیطان کے واروں سے، شیطان کے اذیت سے۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہوں اور وہ کہیں کہ ہمیں بتائیں کہ دیکھو یہ بندہ جو ہے نا یہ آپ کا دشمن ہے، اور یہ آپ کو کسی بھی وقت دھکا دے سکتا ہے، کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو مار سکتا ہے، آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، تو آپ ہوشیار رہنا۔ اور اگر ہم کہیں نہیں، ہم اس سے ہوشیار نہیں رہیں گے، ہم اس کو اپنا دوست بنا لیں گے اپنے دشمن کو، اور امی ابو کی بات نہ مانے، تو ہم کوئی عقل مندی کا کام کر رہے ہوں گے؟ نہیں، بہت بڑی بے وقوفی اور ناسمجھی ہوگی نا۔ اور پھر ہمارا دشمن بھی ہم پر ہنسے گا کہ دیکھو کتنے بے وقوف ہیں کہ اپنے امی ابو جو ان کے بہت ہی زیادہ ہمدرد ہیں ان کی بات نہیں سن رہے، اور مجھے جو میں دشمن ہوں میری بات سن رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم نے شیطان سے بہت اپنی حفاظت کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن لے کر۔ اچھا، آخری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے ایک اور انتظام کیا، اور وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، جنہوں نے ہم کو بتایا کہ شیطان سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس کی چالوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پیارے بچوں دنیا میں ڈفرینٹ فیلڈز کے ڈفرینٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، جیسے میڈیکل فیلڈ میں ڈاکٹر جو ہے وہ کیا ہے؟ ایکسپرٹ ہے۔ ہمیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر جب ہمیں دوائی دیتا ہے تو ہم اس کا یقین کرتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح انجینئرز اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اور سائنس کی اپنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں ہماری مدد کرنے کے لیے ایکسپرٹ
پیغمبر ہوتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا سیدھا راستہ ہے اور کون سا غلط راستہ ہے اور کس طرح شیطان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے، لیکن آخری پیغمبر کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دی جس کا کیا نام ہے؟ قرآن۔ اب کیا ہوگا کہ قیامت تک کوئی اور پیغمبر تو نہیں آنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں اور قرآن ہمارے لیے موجود ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے نیکیاں کرنی ہیں، کون سے کام اچھے ہیں، کون سے کام برے ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے، اور کون سی اچھائیاں کر کے ہم نے جنت میں پہنچ جانا ہے جو ہمارا اصلی گھر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ پھر اور باتیں کریں گے پیارے بچوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سارے آڈیوز کو سن رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ چلے پیارے بچوں، پہلے اب دعا پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کریں گے 5ویں جز کے بارے میں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا جی پیارے بچوں، آج ہم سورۃ النساء کی 5ویں جز میں سے 118 کا کچھ حصہ اور 119 آیت پڑھیں گے، جس کے بیچ میں شیطان نے بہت ہی بے ادبی کے ساتھ ایسے پلانز بتا دیے، اپنے ارادے بتا دیے کہ میں انسان کے خلاف کیسے کیسے کام کروں گا۔ اچھا، اور وہ کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں۔ کہنے لگا شیطان، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں آپ کے بندوں میں سے ایک فکسڈ پورشن بندوں کا لے اڑوں گا، یعنی ان کو کیا کروں گا پھر ان کے ساتھ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بالضرور بھٹکاؤں گا، یعنی اس کو مس گائڈ کروں گا ان کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، پھر میں ان کو ضرور بالضرور امیدیں دلاؤں گا تاکہ وہ انہی میں بزی رہیں اور اصل بات سوچیں ہی نہ، وَلَأَمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور بالضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پھر وہ کاٹیں گے مویشیوں کے کان، یعنی فضول قسم کے کام کریں گے جن کا کوئی اصل ہی نہیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور پھر میں ضرور بالضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو پھر ضرور بالضرور وہ اللہ کی خلق میں، اللہ تعالیٰ کی کریشن میں چینج کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، تو جس کسی نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، یعنی اپنے دشمن کو اپنا دوست بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسران مبینہ، تو وہ تو بہت ہی کھلے نقصان میں پڑ گیا، اس نے تو نقصان ایسا اٹھایا جس میں کوئی شک ہی کوئی نہیں۔ اچھا، اب یہ بات دیکھنے کی ہے، ایک بات تو سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں بتائی ہیں وہ سب اچھی باتیں ہیں، سب کی سب وہ باتیں ہیں جو ہماری فائدے کی ہیں، سب کی سب وہ باتیں ہیں جو ہمیں بچانے کے لیے ہیں اور ہمارے لیے بہترین ہیں، اور شیطان اس سے بالکل اپوزٹ، اس سے بالکل الٹ بات ہم کو بتاتا ہے، اور وہ چونکہ وہ خود بھی ایک لوزر ہے، وہ خود بھی ایک نقصان اس نے اٹھایا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی نقصان اٹھائے، لیکن اگر ہم عقل مند ہوں گے تو ہم صحیح چیز کو چنیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ جو بیسٹ چیز ہے، جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، جو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے، ہم وہ چننا ہے ہم نے، اور ہم اس کو نہیں چنیں گے جو سب سے گھٹیا ہوگی یا سب سے تکلیف دینے والی ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس عقل ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ سچ بولو تاکہ تمہیں عزت ملے، لوگ تمہارا یقین کریں۔ شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے اور ہمیں بالکل الٹ راستے پر چلاتا ہے، اور ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ جھوٹ بول دو اور اس مشکل سے نکل جاؤ، اور وہ خود اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ ہم سے جھوٹ بلواتا ہے اور ہمیں پہلے سے بھی بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے بعد میں، جھوٹ جب انسان بول دیتا ہے تو باقی کے لوگ اس کا اعتبار تو نہیں کرتے اور یقین نہیں کرتے اور عزت بھی نہیں کرتے نا۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں چیزوں میں سے آپ کس کو چوز کریں گے؟
اللہ تعالیٰ کی بات کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سچ بولو اور عزت ملے گی، یا شیطان کی بات کا یقین کریں گے جو کہتا ہے جھوٹ بولو اور اس کے بعد عزت ہی چلی جاتی؟ انسان کس کو چوز کرے گا؟ اپنے بہترین دوست کی بات مانے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سب سے بہترین دوست ہیں۔ پھر دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کا خیال کرو، آس پاس لوگوں کا خیال کرو اور اپنی نعمت دوسروں کے ساتھ شیئر کرو اور نرم دل رکھو، اور اگر تم دو گے لوگوں کو اور لوگوں کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن شیطان کہتا ہے ہر چیز اپنے پاس رکھ لو، کچھ بھی نہ دینا کسی کو، نہیں تو تم غریب ہو جاؤ گے، اور نرم دل رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ لوگ تمہیں پھیلا پھسلا کے تمہاری ساری چیزیں لے جائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے ہم کس کا یقین کریں؟ اس کا جو ہمارا بہترین دوست ہے، جو ہمارا سب سے زیادہ مہربان رب ہے، جو ہمارا بھلا چاہتا ہے، اس کی بات سنیں گے، یا پھر شیطان کی سنیں گے جو ہمارا دشمن ہے اور جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ ہمارے پاس عقل ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کا یقین کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات کا یقین کریں گے تو ہمارے آس پاس کیا ہو جائیں گے؟ دوست ہی دوست، وہ لوگ جو ہمیں پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے پیارے بچوں، بخیل اور کنجوس انسان کو کوئی پیار نہیں کرتا، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم کنجوس ہو جائیں، اور جو بندہ دینے والا ہوتا ہے اس سے سب پیار کرتے ہیں، ٹھیک؟ اچھا، ایک اور بات سے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نرمی سے بات کیجئے، سافٹ بات کریں، تاکہ لوگ آپ کی بات سنیں اور وہ آپ کے دوست بن جائیں ہمیشہ کے لیے۔ اور شیطان کہتا ہے چیخو، زور سے چیخو تاکہ لوگ تمہاری بات سن سکیں، اور کسی کے دل کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں، جو دل میں آئے وہ بات کہہ دو، چاہے وہ کسی کو دکھ بھی دیتی ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کس کا یقین کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہمارے بہترین دوست ہیں، جو ہمارے سب سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں، یا پھر ایک برے دشمن کا یقین کریں گے جو ہمیں ہر وقت نقصان پہنچانا چاہتا ہے؟ پیارے بچوں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی یقین کریں گے، ہم نرم بات کریں گے، لوگوں سے پیار کریں گے تاکہ لوگ ہمارے قریب آ جائیں اور وہ ہمارے دوست بن جائیں، اور جو بھی شیطان کی بات مانے گا اور بری بات کرے گا اور چیخ و پکار کرے گا، لوگ تو اس سے دوڑ ہی جائیں گے اور اس کے پاس نہیں آئیں گے اور اس کے دوست نہیں بنیں گے نا۔ پھر اگلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ صاف ستھرے اور خوبصورت کپڑے پہنو اور اپنے جسم کو ڈھانپو اور ایک اچھے سلجھے ہوئے انسان نظر آؤ جس کی لوگ عزت کریں۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ گندے کپڑے پہنو، بو والے پہنو، پھٹے ہوئے کپڑے پہنو، اور وہ فیشن میں بھی یہ چیز لے آتا ہے کہ پھٹے ہوئے کپڑے ملتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنتے تھے میرے پیارے بچوں۔ اگر ان کے کپڑوں میں کہیں کوئی کٹ لگ جاتا تھا اور کپڑا پھٹ جاتا تھا تو وہ اس کو سی لیتے تھے یا اس کے اوپر کوئی پیچ لگا لیتے تھے، اس کے اوپر ٹکڑا لگا لیتے تھے، لیکن اس کو پھٹا ہوا نہیں پہنتے تھے۔ اور آج آپ دیکھیں فیشن میں کیا آ گیا ہے، پھٹی ہوئی پینٹیں، پھٹی ہوئی شرٹس، اور لوگ ان کو اتنے ڈھیر پیسے دے کر خریدتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کس کا یقین کیا؟ اللہ کا یقین کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اچھے اور صاف ستھرے اور پورے کپڑے پہنو۔ شیطان نے یہ کہا تھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنو اور غریب فقیر لگو۔ اور کیا ہم شیطان کی بات مانیں گے؟ ہمارا جو سب سے برا دشمن ہے، جو ہم پہ ہنستا ہے، جو ہمارا مذاق بناتا ہے، استغفر اللہ، ہم کبھی بھی شیطان کا یقین نہیں کریں گے، ہم اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات مانیں گے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اطمینان سے رہو، خوش رہو، وہ چیز تمہارے پاس جو ہے اس میں خوش رہو، اور دعا مانگو اور چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ شیطان کہتا ہے وہ دیکھو دوسرے کے پاس کیا ہے اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ناراض ہو جاؤ، غصہ کرو، شکایتیں کرو۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا میرے پیارے بچوں کہ جو بچے ہر وقت خوش رہتے ہیں لوگ ان سے اور زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کو اور زیادہ تحفے دیتے ہیں، لیکن جو بچہ ہر وقت ناراض رہتا ہے اور شکایتیں کرتا رہتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، تو لوگ کہتے ہیں اس بچے کو کوئی تحفہ دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بچہ کبھی خوش ہوتا ہی نہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، کس کی بات ماننی ہے آپ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نا، جو ہماری بہتری چاہتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو بہت مہربان ہیں اور جو ہمارا سب سے بہترین چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ اچھے کام کریں گے، سچ بولیں گے، لوگوں کی بھلائی کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہت سارا انعام بھی دیں گے اور لوگوں میں بھی ہماری عزت بھی ہوگی اور لوگ ہمارے
دوست بھی ہوں گے۔ اور اگر ذہن میں کہیں یہ خیال آئے کہ جھوٹ بولنا ہے یا چیٹنگ کرنی ہے یا لوگوں سے برا بات کرنا ہے، تو سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور وہ ہمیں جنت کے راستے پر نہیں چلنے دے گا اور ہمیں بھٹکائے گا، تو ہم نے اس کی بات نہیں سننی۔ اچھا، اب سٹوری ٹائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ تھا جس کے بیچ میں بہت ساری برائیاں تھیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، بس مجھے ایک ہی بات بتائیے جو میں کروں تو بس میں زیادہ کام نہیں کر سکتا، بس ایک ہی بات بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا بس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بس یہی چھوڑ دو۔ اب وہ جب آدمی واپس گیا تو وہ شراب پینے لگا، تو اس نے کہا اگر کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ پوچھ لیا کہ تم نے شراب تو نہیں پی، تو میں نے جھوٹ تو نہیں بولنا، کیونکہ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو مجھے کتنی شرم آئے گی۔ تو اس نے وہ پینا چھوڑ دیا۔ پھر وہ کسی برے دوستوں کے پاس جانے لگا، تو اس نے کہا کل اگر سارے لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہیں برے دوستوں کے پاس تو نہیں گئے تھے، تو میں نے جھوٹ تو نہیں بولنا، مجھے سچ بولنا پڑے گا اور مجھے کہنا پڑے گا کہ ہاں جی، کتنا برا لگے گا۔ تو اس نے وہ دوستوں کے پاس بھی نہیں گیا۔ اب وہ جو بھی برا کام کرنے لگتا تو یہی سوچتا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو کیا ہوگا اور مجھے سچ بولنا پڑے گا۔ تو اس طرح کرتے کرتے اس نے ساری برائیاں ہی چھوڑ دیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کتنی پیاری مجھے بات بتائی کہ ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے میری ساری باقی کی برائیاں ختم ہو گئی اور میں اتنا اچھا انسان بن گیا ہوں۔ تو میرے پیارے بچوں، جھوٹ واقعی ایسی چیز ہے جو سب برائیوں کی جڑ ہے، اور جھوٹ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور شیطان آپ کو کسی طرح سے بھی بھٹکا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے سچ بولنا شروع کر دیا تو آپ کے لیے نیکیوں کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ ٹھیک، چلیے اب یہ دعا ضرور یاد کر لیجئے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔